الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے روزے اور اس کا قیام صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے 5 روزے نکل گئے، چھٹی رات میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ اسی طرح پر لگا کے اڑ جائیں گے، کیونکہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایسے یہ گنتے رہیں گے اور یہ چیزیں یہ خیر کے ایام نکل جائیں گے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس خیر کے ایام کے اندر اس کے فرائض اور خاص طور پر صیام، اس فریضے کو مکمل طور پر ادا کرنے کی جس کو اللہ نے توفیق دے دی، جس کو قیام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ قیام کر لے، اس کی توفیق دے دی۔ عبادات، تلاوات، دعائیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو رب العزت کے تقرب میں، اس کے قربت میں انسان کو داخل کرتی ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کی ہر خیر، رمضان کا ہر خیر، رمضان کی ہر برکت، رمضان کی ہر رحمت اس بندے کو مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے جن کو اللہ انعامات و اکرامات سے نوازتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی کہ صیام کے سلسلے میں کہ کن پر فرض ہے اور کن کو ایگزمشن ہے، کن کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں ان صیام کو رکھیں۔ اب آج کی اس مجلس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ صیام اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو کن باتوں سے وہ صیام و روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد بندے کو طہارت مل جاتی ہے نماز کے لیے، لیکن کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، نماز میں آپ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ وہ چیزیں ہیں جو نواقض الصلاح، نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز جو ہے ڈی ویلڈ ہو جاتی۔ اسی طرح ہر عبادت کے لیے یہ نواقض ہیں، صیام کے اندر بھی نواقض ہیں، صیام کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں ہو جائیں بندے سے تو وہ صیام شمار نہیں ہوگا، وہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو 3 طرح کی باتیں ہمیں شریعت میں ملتی ہیں۔ ایک تو وہ بندے جو جن کا نہ صیام ہے، نہ قیام ہے، نہ کوئی عبادت ہے جو اللہ قبول فرماتے، نہیں قبول فرماتے، یہ بڑے بد نصیب بندے، یہ بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ مسلمان جو سب کچھ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قیام بھی رات رات کھڑے ہو رہے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں، دعائیں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں فرما۔ ذرا سوچیں کتنا بڑا بد نصیب بندہ ہوگا وہ جو ہر عمل کر رہا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کر رہا ہے، اخلاص سے کر رہا ہے، نبی کے طریقے پہ بھی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ یہ وہ بندے ہیں جن کے عقیدے میں شرک، جو اللہ کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی وہاں پر بھی یا غوث یا خواجہ کے نعرے لگا، سجدے یہاں پر بھی ہیں، سجدے مزاروں پر بھی ہیں، نیازیں اللہ کے نام پہ بھی دیتے ہیں، نیازیں فلاں بابا فلاں بزرگ کے نام پہ بھی نیاز دیتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں، مسلمان تو ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک چیز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ کتنی بڑی بدنصیبی، کتنے مسلمان ہیں ہمارے، سوچیں ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، کسی کا چاچا، کسی کا تایا، کسی کی پھوپھی، کسی کا خالہ، کسی کی اپنی بہن، کسی کی اپنی ماں، کسی قریبی رشتہ دار ہیں جو ان عقائد میں، جو شرکی عقائد، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے عقیدے میں ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بلکہ نمازیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کی پیشانیاں کالی ہو گئیں، ہماری تو ہے بھی نہیں۔ اتنے سجدے،
اتنے نوافل روزہ رکھ رکھ کے کانٹا بن گئے، روزے پہ روزے، نفل پر نفل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم تو دعا کریں گے اللہ قبول کرے، لیکن اللہ نے فرما دیا قبولیت اسی وقت ہوگی جہاں پر وہاں توحید ہو۔ توحید کے بغیر ایمان نہیں، اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ بظاہر ایمان والا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے پاس ایمان والا وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی زندگی میں توحید خالص نہ ہو، جو شرک سے دور نہ ہو۔ اور روزوں کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے کیسے؟ ایمان کے ساتھ، پہلی شرط وہی، اور ایمان بغیر توحید کے مکمل نہیں، اور توحید جہاں شرک آ جائے توحید وہاں سے غائب۔ یہ آگ اور پانی، یہ نور اور ظلمات، سب سے بڑا نور نور توحید ہے، اور سب سے بڑی تاریکی، سب سے بڑی ظلمات شرک کی ظلمات، شرک کی تاریکی۔ شرک اگر آ گیا تو نور توحید وہاں سے غائب ہو جاتا۔ اگر توحید مکمل اگر ہے تو وہاں پر شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس عقیدے پر ذرا ہمیں غور کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے عبادتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے منہ پہ دے مارتے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، گرم گرم بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے یہ لوگ۔ کون؟ عاملۃ ناصبہ، ایسا عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک گئے، تھکا دیا اپنے آپ کو، لیکن وہ عمل قبول نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم جو ہے ان اعمال کی طرف آئیں گے قیامت کے دن، ایک پھونک میں اڑا دیں گے، صرف اللہ ایک پھونک میں اڑا دیں گے۔ جس طرح ایک پھونک جو انسان کے جیسے غبار ہو، ہاتھ میں پھونکیں تو کیا ہوگا؟ غبار وینش ہو جائے گا، ویسے ان کے اعمال وینش ہو جائیں گے اس کفر و شرک کی وجہ سے۔ تو ہماری عبادتوں پر غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی عبادت ہم کر لیے، اس کا بیس کیا ہے دیکھیں، اس کے نیچے عقیدہ کیا ہے دیکھیں، کیونکہ عقیدہ ہی اہم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو ہی معیار رکھے جنت و جہنم کے۔ مل موجبتان یا رسول اللہ، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز وہ ہے جو جنت کو واجب کر دیتی ہے، ایک چیز وہ ہے جو جہنم کو واجب کر دیتی ہے۔ یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح بتا دیے ہمیں۔ تو فرمایا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ جو ایسی حالت میں انتقال کر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اگر شریک بھی کیا کسی زمانے میں تو توبہ کر کے ان چیزوں کو مٹا دیا اور توحید پر مرا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو، چاہے اس کا عمل کم ہو، چاہے گنہگار ہو۔ اللہ کے ساتھ شاپن وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تب اسے فرماتے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ اللہ کے رسول کیا وہ چور ہے، کیا وہ زناکار ہے، گنہگار ہے تو بھی کہ جنت میں داخل ہوگا؟ فرمایا کہ ان زنا ان سرق، گنہگار بھی ہو، چور بھی ہو، زناکار بھی ہو، اس کی ایمان کی، اس کی توحید کی وجہ اللہ جنت میں داخل کرے۔ لیکن من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو ایسی حالت میں انتقال کر جائے کہ وہ شرک کے عقیدے پر ہے، شرک سے توبہ نہیں کیا، غیر اللہ سے مانگیں چلتی رہیں، سجدے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دربار میں بھی لگتے رہے، نیازیں چڑھاوے وہاں بھی چڑھتے رہے، جھنڈے کنڈے کے فاتحات بھی اس کی زندگی میں داخل رہے، تو یہ وہ بد نصیب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے عمل کو اسی پر دے ماریں گے اور اس کے جہنم میں داخل کریں گے۔ سیدھی سیدھی بات، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ افسوس کی بات، شیطان نے ایسا غرہ دیا، ایسا دھوکہ دیا رکھا کہ نہیں بہت عمل کرتے رہو جی، تسبیح پکڑ کے ڈھکلتے رہو، رات دن ڈھک لو، لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں ڈھکلیں گے جہنم میں اس شرک کی وجہ سے۔ یہ اہم چیز ہے۔ سیام رکھ کر بھی ایسے بندوں کو سیام کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملا، قیام کا کوئی ثواب نہیں ملا، تلاوات کا کوئی ثواب نہیں ملا، عمرے پہ عمرے ماشاءاللہ کرتے چلے جا رہے ہیں، سال میں جو 2 عمرے 3 عمرے کر دے رہا ہوں صاحب، اس کا عمرہ کر کے آگے سیدھا اجمیر کی طرح ہو جاتا ہوں میں، کیا تو عمرہ قبول نہیں کرتی اس کا، وہاں طواف کر کو آ کو جب تک اجمیر کا طواف نہیں کریں گا اس کا عمرہ نہیں چھوڑیں گا، کہتے ہیں لا حول ولا قوة۔
کیسے مسلمان ہے، کیسی توحید ہے، یہ کیسا اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو بلایا، وہاں پر جو تقدس اس کو ملا، وہاں پر جو مرتبہ ملا، یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مرتبہ کافی نہیں جب تک میں غیر اللہ کے دربار کی حاضری نہ دے دوں، وہاں کا طواف نہ کروں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ تو اللہ کیسے قبول کریں گے ان کے اعمال کو؟ یہ پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے عقیدوں پر جھانکیں اور ہم صاف کریں اپنے عقیدوں کو ہر شرک سے، ہر کفر سے، ہر نفاق سے، اور ہر اس چیز سے جو ہمارے توحید کے اندر دراڑیں ڈالنے والی چیزیں ہوں۔ خالص توحید ہماری زندگی میں اتر جائے تو یہاں پر اعمال کی قبولیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ باقی اور دو چیزیں ہیں انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے روزوں کے اندر ثواب کی کمی ہو جاتی ہے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو آپ روزہ رکھ کر وہ کریں گے تو وہ روزہ آپ کا قبول نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق والے بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں توحید والے اللہ ہم سب کو بنا دے، اور جو توحید والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توحید ہی پر قائم رکھے، اور اسی پر اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔